اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے بہت کرم بہت احسان، الحمدللہ ہم آیا نمبر 213 تک پہنچ چکے ہیں۔ 213 کے تھیم کو دیکھتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی ہدایت آ جانے کے بعد لوگوں کا اختلاف اور مسلمانوں کو حق بات کی ہدایت کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کانا تھے الناس لوگ امتم واحدہ، امت ایک ہی، مطلب کہ لوگ ایک ہی امت تھے، یہ پورا ایک طرح سے جملہ ہے۔ کانا تھے الناس لوگ امتن، امت واحدتن ایک ہی، فبعثا پھر بھیجا اللہ سبحانہ و تعالی نے النبیین نبیوں کو مبشرین خوشخبری دینے والے بنا کر، با شین اور را بشرا سے خوشخبری دینے والے، وہ خوشخبری دیتے تھے کہ نیک اعمال کرو گے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو گے، انبیاء کے لائے ہوئے میسیجز کو فالو کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جنت میں جاؤ گے۔ بٹ صرف خوشخبری دینے والے نہیں تھے، خوشخبری ان کے لیے تھی جو متقین تھے۔ وَمُنذِرِينَ اور ڈرانے والے بھی بنا کر بھیجا گیا ان لوگوں کے لیے جن کے اعمال صحیح نہیں تھے، جو کہ انبیاء کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ تو وَمُنذِرِينَ نون ذَرَا سے ڈرانے والے بنا کر، تو جہاں وہ خوشخبری دیتے تھے اچھی چیزوں کی، وہاں اگر بری چیزیں ہو رہی تھی تو ان کے حوالے سے وہ کیا ڈرانے والے بھی بنا کر بھیجے گئے، تو نہیں باز آ جاؤ، نیک اعمال کر لو۔ وَأَنزَلَ اور اس نے نازل کی معاہم ان کے ساتھ الکتاب کتاب بالحق کی ساتھ حق کے۔ تو انبیاء کرام جو کتابیں لے کے بھی آتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور حق پر مبنی تھی، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینا درمیان الناسی لوگوں کے، فیما اس میں جو اختلافو انہوں نے اختلاف کیا، فی ہی جس میں، وما اور نہیں اختلافا اختلاف کیا، فی ہی اس میں، الا مگر الذین انہوں نے جو اوتوہ دیے گئے تھے اسے، من بعد بعد اس کے، ما جو جاءتہم آئیں ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، بغین ضد کی وجہ سے، بے وجہ ضد کے، بینہم آپس میں، یہ بغیم بینہم کا اسلوب آپ کو قرآن میں ملے گا ضد کے بیان کے طور پر، بغیم بینہم بے وجہ ضد کے جو آپس میں ان کے تھی۔ فہدا تو ہدایت دی اللہ نے الذین انہیں جو آمنو ایمان لائے، لما اس کی جو اختلافو انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، من الحق کی حق میں سے، بإذنہ اپنے حکم سے، واللہ اور اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، الی طرف، صراط صراط مطلب راستے کے، مستقیم سیدھے کے۔ بڑی آیت ہے، پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، پھر انشاءاللہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کو واضح کرتی ہوں۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر جمع تھے، پھر جب ان میں اختلافات رونما ہو گئے، مطلب پہلے تو ایک ہی دین پر جمع تھے کولیکٹیولی، اجتماعی طور پر، لیکن جب ان کے اندر اختلافات اپیئر ہونے لگے تو اللہ نے بشارت دینے والے، مطلب کہ انبیاء کرام کو بھیجا جو بشارت دینے والے، جو خوشخبریاں دینے والے بھی تھے، اور ڈر سنانے والے پیغمبروں کو بھیجا جو کہ ڈر بھی سناتے تھے اگر چیز حق کے خلاف ہو رہی تھی، اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب اتاری، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کر دی حجت۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب اختلاف رونما ہوا، انبیاء کرام کو بھیجا جو اچھائی پر تو بشارت دے رہے تھے، برائی پر ڈر سنانے والے تھے، اور حق پر مبنی کتابیں ان کے ساتھ اتاری گئیں تاکہ وہ لوگوں میں ان امور کا فیصلہ کر دے، ٹھیک ہے، جو بھی معاملات زندگی میں انہیں پیش آ رہے تھے، جن میں وہ اختلاف کرنے لگے تھے، ان کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ اور اس میں اختلاف بھی فقط انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، اور انہوں نے یہ اختلاف بھی محض باہمی بغض و حسد کے باعث کیا، ٹھیک۔
واضح نشانیاں بھی ریسیو کر لیں، حق آ گیا، ٹھیک ہے، اختلاف کو سمیٹنے کے لیے ہی تو حق آیا تھا، ٹھیک۔ تو انہوں نے کیا کیا، واضح نشانیاں، سالڈ دلائل ان کے پاس آ گئے، اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا ہے، اور ریزن کیا تھی، محض جو ان کے آپس کے درمیان جو بغض اور حسد پل رہا تھا اس کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے وہ حق کی بات سمجھا دی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، ٹھیک۔ ایمان والوں کو تو وہ بات سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف جو ہے ہدایت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمیشہ سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کیے رکھے۔ اب انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، اس پورشن سے مراد یہ ہے کہ سب لوگ توحید پر تھے، جس کی تعلیم اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء کے توسط سے دی۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے سیدنا نوح علیہ السلام تک 10 پشتیں ہیں، ان 10 زمانوں کے لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے پابند تھے، پھر اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء معبود فرمائے، یعنی وہ سب کے سب ایک ہی دین پر تھے اور وہ اسلام ہے۔ تو لوگوں میں اختلاف کیسے پیدا ہوا؟ کیونکہ وہ سارے تو ایک ہی دین پر تھے نا۔ اختلاف پیدا ہونے کی ریزن شیطان کے وسوسے تھے، ابلیس کی کوششوں کی وجہ سے جو شرک ہے وہ عام ہو گیا۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا کی محبت کو دین حق سے اختلاف کرنے کی وجہ بتایا، ٹھیک ہے، اور مدت سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے کہ دین حق کے بارے میں کھلی نشانیاں اور واضح دلائل جو ہے جب بھی بیان کیے جاتے ہیں تو جو دنیا جن کو مطلوب ہوا کرتی ہے وہ اپنی دنیاوی جو ان کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کی محبت ان کے دل کے اوپر چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں کیا واضح کیا گیا کہ ایک زمانے میں تمام لوگ ایک ہی عقیدہ اور خیال کے حامل تھے، پھر رفتہ رفتہ ان میں اختلاف پیدا ہونے لگا، اور کچھ عرصے بعد ان کے عقائد بھی ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کون حق پر ہے اور کس کے عقائد جو ہیں وہ باطل ہے۔ اور یہ بھی سارا کچھ کیا دھرا جو ہے ابلیس کا تھا، اس کی کوششوں کی وجہ سے جو شرک ہے وہ عام ہو گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کیا، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء کرام بھیجے، مبشرین خوشخبری دینے والے بنا کر، ومنذرین اور ڈرانے والے بنا کر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیج کر ہم پر رحم فرمائے۔ وہ مبشرین ہیں، وہ خوشخبری دینے والے ہیں۔ انبیاء کی خوشخبریاں اطاعت کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں، جو اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، وہ اطاعت کے انجام کو واضح کرتے ہیں کہ دنیا میں جسم و روح کی قوت، رزق اور پاکیزہ زندگی ملے گی اور آخرت میں سب سے بڑی کامیابی حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اطاعت کرنے والوں کے سامنے انجام واضح ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر انہوں نے اپنے جسم و روح کو قوت پہنچائی نا، کس کے ساتھ، پاکیزہ رزق کے ساتھ، زندگی بھی پاکیزہ چیزوں میں گزاری ہے، تو ان کو معلوم ہے کہ آخرت بھی انشاءاللہ بڑی کامیابی ان کی منتظر ہے۔ وَمُنذِرِينَ، اور ڈرانے والے، ڈراوے نافرمانی کرنے والوں کے لیے ہوتے ہیں جو ڈس اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، تو ڈراوے نافرمانی کے کاموں سے بچانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر نافرمانی والی زندگی بسر کرتا رہے گا ایک انسان تو دنیا میں ذلت و رسوائی تو پائے گا، رزق میں تو تنگی ہوگی ہی ہوگی، آخرت میں بدترین عذاب کے مستحق بنے گے ایسے لوگ۔ تو انبیاء کی خوشخبریاں اور ڈراوے توحید کو قائم کرنے اور شرک کو ختم کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ وہ توحید کو قائم کریں اور شرک کو ختم کریں۔ اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی۔ وَأَنزَلَ
معہم الکتاب، ٹھیک ہے، بالحق کی لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، اللہ نے ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کتابیں عطا کی بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی کتابوں میں سچی خبریں ہیں اور جتنے بھی احکامات ہیں سارے کے سارے عدل پر ہیں، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ کتاب کے احکامات کے ذریعے انبیاء جو بھی اصول ہیں، جو بھی فروع ہیں، ان کے مطابق اختلافات میں پھر فیصلے کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر کتابیں نازل کی، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں۔ تو پھر کتاب انسان کو یہ بتاتی ہے حق کیا ہوتا ہے، ناحق کیا ہوتا ہے، شر کیا ہوتا ہے اور خیر کیا ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، ان پر جب اپنی کتابیں نازل فرمائیں تو کوئی قوم، کوئی زمانہ اور کوئی جگہ نبیوں اور ان کے جانشینوں سے خالی نہیں رہی۔ تمام انبیاء اور رسول اپنے اپنے زمانے اور اپنی اپنی قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے احکام خداوندی لے کے آتے رہے۔ تو تمام شریعتیں اصل کے اعتبار سے ایک ہی تھیں، لیکن اپنے اپنے زمانے کی ضروریات کے لحاظ سے احکامات کو بیان کرتی تھی۔ تو اس کے بعد پھر ان کا آگے سے کیا بیہیویئر تھا؟ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی اس کے بعد کہ ان کے پاس کیا آ گیا؟ واضح دلائل آ چکے تھے۔ تو لوگوں کے درمیان اختلاف ہمیشہ حق کا راستہ چھوڑ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے، بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ تو اختلاف آپس میں زیادتی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس اختلاف اور فرقہ بندی کے جو اصل موٹیوز ہیں نا وہ کچھ اور ہوتے ہیں، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو ایک بہت ہی کمپریہنسو جو ہے نریشن ہے، بغیم بینہم، بغین سے مراد ظلم ہے اور حسد۔ تو اختلاف اور فرقہ بندی کے موٹیوز جو ہے نا اصل یہ چیزیں، یہ ان کی محرکات ہیں، بغین مطلب ظلم اور حسد۔ تو اس آخری ٹکڑے کے اندر اس عظیم ذمہ داری کی طرف اشارہ بھی ہے جو اس امت پر دین حق کی امانت سے متعلق عائد ہوتی ہے، کہ اس حق کو پا کر تم بھی اس طرح کے اختلافات برپا کرنے والے نہ بن جانا جس طرح سے تم سے پہلے بن گئے۔ تو حق کا راستہ چھوڑنے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ بغض اور اناد ہی ہوتا ہے۔ جب بغض ہوتا ہے تبھی تو حق کا راستہ چھوٹ جایا کرتا ہے، اور پھر تقلید کن چیزوں کی جاتی ہے؟ جو حق پر مبنی نہیں ہوتی۔ اور جب ایک دفعہ حق کا راستہ چھوٹتا ہے تو اس کی آؤٹ کم یہ ہوتی ہے کہ اختلافات بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ امت کا اتحاد کا جو معاملہ ہے وہ امپاسبل نظر آتا ہے۔ جب ایک سوچ پہ سب ہوں گے تب ہی تو اتحاد قائم رہے گا، تبھی تو یونٹی قائم رہے گی۔ اس میں سورہ فاتر میں بھی ہمیں ریفرنس ملتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو دین حق دے کر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ نہیں، کوئی ایسا ایریا دنیا کا نہیں چھوڑا جہاں پر ہدایت پہنچی نہ ہو۔ مزید سورۃ الرعد آیہ نمبر 7 میں ریفرنس ملتا ہے کہ بلا شبہ آپ کا کام تو عذاب سے خبردار کر دینا ہے، اور ہر قوم کے لیے ہادی آتے رہے ہیں۔ ہادی وہ جو ہدایت دیتا ہے۔ یونس سورہ یونس آیہ 47، ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے، بس جب ان کا رسول ان کے پاس آ چکا تو اس کے بعد انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کیا گیا اور ان پر ظلم نہیں کیا گیا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ایمان والوں کی رہنمائی فرمائی۔ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا
حق میں سے جس میں اہل کتاب اختلافات کا شکار ہو کر حق سے دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ان کی رہنمائی فرمائی بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، اپنی رحمت سے ان کے لیے معاملہ آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اختلافات میں اپنی مشیت سے یہودیوں اور عیسائیوں مطلب جیوز اور کرسچنز کے درمیان جن امور میں بھی اختلاف تھا، ڈفرنس آف اوپینین تھا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی بہت اچھی گائیڈنس کی۔ کیسے حق کی طرف گائیڈ کیا ہے کہ مثلا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے جھٹلایا، مریم علیہ السلام کو ان کے اوپر جو کیا کہا گیا، ان کے اوپر بہتان باندھا گیا، ٹھیک ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے جھٹلایا تھا اور سیدنا مریم علیہ السلام جو ہیں ان کے اوپر بہتان باندھے گئے، جبکہ اس کے اپوزٹ پہ عیسائیوں نے کیا کیا، انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور سیدہ مریم علیہ السلام کو کیا بنا دیا، مادر خدا کا درجہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس معاملے میں کس طرح سے ان کی گائیڈنس کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور فرمانبردار بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات کر کے اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ آپ نے عیسائیوں یا یہودیوں کی طرح کوئی غلو نہیں کرنا، حق سے ہٹ کر بات نہیں کرنی، یہ ہے سیدھی بات جو اللہ نے سمجھا دی اور ہم اس پہ مانتے ہیں۔ تو اختلاف اور جھگڑا ہونے کی صورت میں فرض کیا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہماری زندگیوں میں بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں جہاں پر اختلافات ہوا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ اختلاف ہیلدی بھی ہوتے ہیں اگر وہ کسی نیگیٹو آؤٹ کم کا سوچنا نہ بنے، اور کبھی کبھی اختلافات جو ہیں وہ ظاہری سی بات ہے جب وہ حق پر مبنی نہیں ہوا کرتے تو پھر بہت اس کی غلط آؤٹ کم بھی ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نے جو ہمیں ڈیلنگ سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو ہمارے اوپر جو صورت فرض کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹا دیا جائے۔ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان اختلاف اور جھگڑا کرنے والوں کا فیصلہ موجود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جھگڑوں کو ان کی طرف لوٹانے کا حکم نہ دیتا۔ تو اختلاف میں سیدھے راستے کی ہدایت کی دعائیں کرنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب بھی رات کو ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز شروع فرماتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کے پروردگار، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ظاہر اور باطن کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور اے اللہ، حق کی جن باتوں میں اختلاف ہو گیا ہے تو مجھے ان میں سیدھے راستے پر رکھ، بے شک تو ہی جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے ہر چیز کھول کر واضح کر دی ہے۔ واللہ، اور اللہ، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر حجت قائم کرنے کے لیے انہیں سیدھے راستے کی طرف دعوت دی ہے تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جسے چاہا ہے ہدایت سے نواز دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی کوالٹیز بھی تو دیکھتا ہے نا، کہ کون ہے جو اتنا کیپیبل ہے، ٹھیک ہے، جس کے لیے صراط مستقیم کو فالو کرنا آسان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کن کو چوز کر لیتا ہے حق پر چلنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے۔ وہ لوگ صراط مستقیم کے مطابق چلنا کن کے لیے آسان ہو جاتا ہے؟ جو حق پر چلتے ہیں، جو لوگوں کی ڈیزائرز کے مطابق، جو لوگوں کی تمنائیں اور خواہشات ہو جاتی ہیں نا،
ان کے مطابق ادھر ادھر نہیں ہٹتے، سیدھے اسٹریٹ فالو کرتے ہیں ایک راستے کو، جو حق پر جم جاتے ہیں، فریز لائک اے اسٹیچو، جو انسانوں کی پسند اور رجحانات کے مطابق کھلونا نہیں بن فارم ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن و سنت کے مطابق یہ میرے لیے گائیڈنس ہے، مجھے اس کے ساتھ ایسے ہی چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ جو صراط مستقیم دکھایا ہے نا، یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اختلاف کیے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا دیا ہے؟ صراط مستقیم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دنیا میں سب سے پیچھے تھے، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ اہل کتاب کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں قرآن سب سے آخر میں دیا گیا۔ اہل کتاب مختلف فرقوں میں بٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے اختلافات میں ہماری صحیح رہنمائی فرمائی۔ اہل کتاب میں ہفتے کی چھٹی منانے میں اختلاف ہو گیا، لیکن کوئی ہفتہ مناتا ہے، کوئی اتوار۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح دن بتا دیا، یہ جمعہ ہے۔ اہل کتاب اس حیثیت سے ہم سے پیچھے۔ تو اس میں دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے معاملے کو لے کر بھی یہودیوں اور عیسائیوں کا اختلاف رہا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں بھی گائیڈ کیا اور رہنمائی کی اور بتایا کہ وہ حنیف تھے، یعنی وہ یکسو اور مسلم یعنی فرما بردار تھے۔ تو مسلمانوں کا بھی شرح صدر ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے انہیں کیا سوچ رکھنی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام لوگوں کی عقائد اور اعمال کی اصلاح فرماتے تھے اور کتاب اللہ کی روشنی میں ان کے اختلافی امور کا فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ جو لوگ ان کے طریقے پر عمل کرتے تھے وہ ان کو خوشخبری سناتے تھے، اور جو لوگ ان کا انکار کرتے تھے وہ ان کو آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ اس طرح لوگوں کے دو گروہ بن گئے، ایک تو وہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، جو کہ پیغام حق تھا، اسے قبول کیا، دوسرے وہ جنہوں نے پیغام الہی کو جھٹلایا اور انبیاء علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ یہ تھا ہمارا آیا نمبر 213 کا پورا تھیم۔